سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ اتنا فاسق و فاجر شخص تھا وہ کہ مخلوق خدا کے لیے باعث عذاب بنا ہوا تھا۔ اس شخص کا تمام وقت لوگوں کو تنگ کرنے میں گزرتا تھا۔ ہے ہوش سنبھالنے سے لے کر بڑھاپے تک اس نے کوئی بھی نیکی کا کام نہ کیا۔ اس کے ان گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے لوگ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کہیں نظر آ بھی جاتا تو لوگوں کو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے بستی کی جانب آئے تو اس زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ اپنے بالا خانے سے اتر کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ آپ کے پاؤں چومے۔ یہ گنہگار شخص یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اس نے ایک عابد اور زاہد شخص کو ایسی عقیدت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں چومتے دیکھا تو یہ احساس اس کے دل میں نشتر کی مانند چبھا کہ ایک میں ہی ہوں جس کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا، ایک میں ہی بدبخت انسان ہوں جس کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ میرے ساتھ گزرتے ہوئے لوگوں کو خوف آتا ہے، اور ایک یہ اللہ کا نیک بندہ، مومن بندہ کتنی عقیدت سے آیا ہے، اللہ کے نبی کے پاؤں چوم رہا ہے۔ وہ گنہگار شخص اس خیال کے آتے ہی رونے لگا کہ دیکھو وہ کتنا نیکوکار انسان ہے، کتنا نمازی پرہیزگار ہے جو اللہ کے نبی کے قدم چوم رہا، اور ایک میں ہی بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، خطا کار ہوں، ڈوبا ہوا ذلت میں ہوں کہ جس کا نام لینا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ بس یہی خیال اس کے دل میں آیا۔ یہ خیال آتے ہی یہ گنہگار شخص رونے لگا۔ روتے روتے اس پر رقت طاری ہو گئی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی صدقے دل سے معافی مانگی۔ جب اس عبادت گزار شخص نے اس گنہگار شخص کو یوں گریہ کرتے دیکھا، یوں عاجزی کرتے دیکھا، یوں توبہ کرتے دیکھا تو غصے میں بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ مردود کہاں سے آ گیا ہے، اس کا یہاں کیا کام ہے، یہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، یہ تو بدکار ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، یہاں تک کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اس عبادت گزار شخص نے یہ خیال کرتے ہوئے دعا مانگی کہ اے اللہ میرا انجام اس مردود کے ساتھ نہ کرنا، اس مردود کے ساتھ نہ کرنا۔ جس وقت وہ عبادت گزار شخص دعا مانگ رہا تھا نا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں مردود ہوں، ہے میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، بولا میرے کریم رب بھوکھا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، مولا بخشش کا بھوکھا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ادھر سے یہ عاجزی کر رہا تھا۔ جس وقت اس عبادت گزار شخص نے اس کو عاجزی کرتے دیکھا تو دعا مانگنے لگا، یا اللہ میرا انجام اس مردود کے ساتھ نہ کرنا، ہے میرا انجام اس گنہگار شخص کے ساتھ نہ کرنا۔ این اسی وقت اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ساتھ میں ہی کھڑے تھے، آپ کی جانب اللہ پاک نے وحی بھیجی اور ساتھ میں کہا، اے اللہ کے نبی وہ گنہگار شخص اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی وجہ سے بخش دیا گیا ہے اور جنت کا حقدار بھی کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو ہمارے دروازے پر عاجز بن کر آئے ہم اسے مایوس نہیں کرتے۔ اے میرے نبی ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی ہے،
ہم نے دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اس عبادت گزار شخص نے دعا مانگی ہے کہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے اس عبادت گزار شخص کی دعا قبول کی ہے۔ اس کا حشر اس گنہگار شخص کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ہاں اے اللہ کے نبی، اور یہ بھی سن، اس گنہگار شخص نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ روتے ہوئے دعا کی ہے کہ یا اللہ، بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے۔ مولا مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی بھی کام کروں گا تو تجھے راضی کرنے والا کام کروں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس گنہگار شخص کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے دونوں کی دعا قبول کی ہے۔ اس نے دعا میں توبہ مانگی ہے، میں نے اس کو توبہ دے دی ہے۔ اور اس جو عبادت گزار شخص جس نے آپ کے قدم چومے ہیں، اس نے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرا حشر اس کے ساتھ نہ کرنا۔ اب اس کا حشر اس گنہگار شخص کے ساتھ جنت میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ عبادت گزار شخص جنت کے بجائے دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے غرور کر کے اپنے تمام اعمال برباد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی گنہگار نظر آئے تو اس کے گناہوں کے بجائے خود پر نظر دوڑانی چاہیے۔